آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسے بدماش کے بارے میں بتاؤں گا جس نے 13 سال کی عمر میں ڈی پی او پولیس کو قتل کر کے جرائم کی دنیا کا آغاز کیا تھا۔ اس بدماش کا نام ہے الیاس گجر عرف ببلو۔ اس کا تعلق پنجاب کے علاقے خانپور سے تھا اور اس کا تعلق گجر برادری سے تھا۔ اس کے باپ کی زمین خانپور کے علاقے بائی پاس پر موجود تھی اور اس زمین کے ساتھ ملحقہ زمین اس وقت کے ڈی پی او میاں والی نوید سہیل کی زمین تھی۔ ڈی پی او نوید سہیل نے الیاس گجر کے باپ کی زمین کو ضبط کرنے کے لیے اسے ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا تھا اور اس طرح اس زمین پر قابض ہو گیا۔ الیاس گجر عرف ببلو کو اس کے گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے باپ کو پولیس نے جھوٹے مقابلے میں قتل کروایا ہے۔ اس واقعہ کے بعد الیاس گجر عرف ببلو میاں والی چلا گیا تھا اور اس نے 4 مہینوں کے اندر ڈی پی او میاں والی نوید سہیل کو قتل کر کے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور عدالت نے اسے نابالغ ہونے کی وجہ سے صرف 3 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ الیاس گجر 6 سال بعد جب جیل سے باہر نکلا تو اس نے جرائم کی دنیا میں مزید قدم جمائے اور یہ لاہور چلا گیا تھا جہاں یہ ریاض گجر کے پاس رہا۔ ریاض گجر بھی اس دور میں لاہور کے مشہور بدماشوں میں سے ایک بدماش تھا۔ اسی عرصہ کے دوران ریاض گجر نے الیاس گجر کو اپنی دشمنی میں استعمال کیا اور اپنے مخالف گروپ کے 5 لوگوں کو اس نے الیاس گجر سے قتل کروایا۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری انفارمیشن ایک سابق پولیس انسپیکٹر سے لی گئی ہے جس نے اس مقدمے کی تفتیش کی تھی۔ الیاس گجر کو بہت کم عرصے میں پنجاب کے اشتہاریوں اور قبضہ گروپوں میں شناخت مل گئی تھی۔ ریاض گجر کو دل کا دورہ پڑا تھا اور انتقال کر گیا۔ بعد میں ریاض گجر گروپ الیاس گجر گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت سی قیمتی زمینوں پر قبضے کیے اور چوری ڈکیتیاں وغیرہ شروع کر دی۔ ان ڈکیتیوں کے دوران انہوں نے 11 کے قریب لوگوں کو قتل کیا۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق الیاس گجر نے ڈی پی او نوید سہیل کے بھائی کی 8 مربع زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ نوید سہیل کا بھائی صوبائی وزیر جیل خانہ جات تھا جس کا نام آصف سہیل تھا اور اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ قبضہ شدہ زمین پر الیاس گجر اپنے 80 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسی عرصہ کے دوران صوبائی وزیر آصف سہیل نے پنجاب کے مختلف علاقوں سے قبضہ گروپوں کو زمین کا قبضہ چھڑوانے کے لیے بلایا۔ الیاس گجر سے کئی قبضہ گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ الیاس جٹ نے ان قبضہ گروپوں کے تقریباً 9 کے قریب لوگوں کو قتل کیا۔ الیاس گجر اور اس کا گروپ وہاں سے مفرور ہو گئے اور پولیس نے ان کے خلاف قتل و دہشت گردی کے مقدمات درج کر لیے تھے۔ الیاس گجر گروپ 2 سال تک مفرور رہا۔ جب اس کے خلاف پولیس نے کارروائیاں تیز کی تو اس نے اس وقت کے آئی جی پنجاب کی فیملی کو اغوا کر لیا تھا۔ اس وقت کے آئی جی کا نام میاں ستار تھا۔ آئی جی پنجاب میاں ستار نے سیاسی پریشر کے باوجود بھی اپنی فیملی کو بچانے کے لیے الیاس گجر اور اس کے گروپ کے تمام لوگوں کے خلاف جو مقدمات بنے تھے انہیں ختم کروا دیے تھے۔ اس واقعہ کے بعد آئی جی پنجاب میاں ستار کے خلاف ایک انکوائری بیٹھی اور ان کو انکوائری کے فیصلے کے مطابق آئی جی پنجاب کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نئے آنے والے آئی جی کا نام زہیب عقیل تھا جس نے الیاس گجر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی درجنوں ٹیمیں تشکیل دی۔ ان ٹیموں نے مختلف مقامات پر الیاس گجر کے خلاف آپریشن کیے لیکن الیاس گجر ان کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس گجر اور اس کے ساتھی غیر علاقہ جات مفرور ہو گئے تھے جہاں انہوں نے پناہ اس وقت کے پی کے مشہور بدماش سمندر خان کے پاس لی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد الیاس گجر اور اس کے ساتھی واپس پنجاب میں آ گئے تھے اور صوبائی وزیر آصف سہیل نے الیاس گجر گروپ کا نمبر ٹریس کروا کر اپنے تقریباً 200 کے قریب لوگوں کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ الیاس گجر کا ایک دوست پولیس میں تعینات تھا، جس نے اس آپریشن کی اطلاع الیاس گجر کو پہلے ہی دے دی تھی۔ الیاس گجر نے حملہ آور گروپ کے اوپر راکٹ لانچروں سے حملہ کر دیا تھا، جس میں تقریباً 14 کے قریب لوگ اس نے قتل کیے تھے۔ اس مقابلے میں الیاس گجر گروپ کے بھی 7 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پولیس اور پنجاب حکومت میں تھرتھلی مچ گئی تھی اور بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا۔ الیاس گجر کے تمام لوگوں کو پولیس نے مختلف جگہوں پر مختلف پولیس مقابلوں میں قتل کر دیا تھا۔ الیاس گجر اور اس کے صرف 4 لوگ زندہ بچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس گجر نے صوبائی وزیر آصف سہیل کو پنجاب اسمبلی کے باہر قتل کر دیا تھا، جب وہ کابینہ کی میٹنگ سے واپس اپنے علاقے آ رہا تھا۔ یہ قتل لاہور شہر میں کیا گیا تھا اور پورے لاہور شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ میڈیا کو اس کی کوریج سے روک دیا گیا تھا۔ الیاس گجر لاہور شہر کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ بالآخر پولیس نے ایک عام شہری کی اطلاع پر ایک گھر کے اندر موجود الیاس گجر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپریشن کیا، لیکن خوش قسمتی سے الیاس گجر وہاں سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 4 سال تک الیاس گجر اور اس کے 4 ساتھی مفرور رہے اور پولیس نے ان کے سر کی قیمت رکھ دی، جو تقریباً 80 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ الیاس گجر اس واقعہ کے بعد دبئی فرار ہو گیا اور 2 سال وہاں پر رہا۔ اسی عرصہ کے دوران صوبائی وزیر آصف سہیل کے مخالف گروپ چیمہ گروپ نے الیاس گجر کو دبئی سے پاکستان بلوایا اور اسے اپنے گروپ میں شامل کیا اور اس کے اوپر بنے ہوئے تمام مقدمات ختم کروائے۔ چیمہ گروپ کی پشت پناہی کی وجہ سے اس نے آصف سہیل کے بھی کئی لوگوں کو قتل کیا۔ آصف سہیل کے کئی ووٹرز کو اس نے دھمکا پھسلا کر چیمہ گروپ میں شامل کر دیا تھا، جس کی آصف سہیل کو بہت رنج اور غصہ تھا۔ آصف سہیل نے لوگوں کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ وہ الیاس گجر کو قتل کر دے گا، لیکن وہ الیاس گجر کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ الیاس گجر نے اسی عرصہ کے دوران چیمہ گروپ کی پشت پناہی کی وجہ سے مختلف علاقوں سے بھتہ وصولی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر بھتہ وصولی گورنمنٹ کے دفتروں اور مل مالکان سے وصول کیا کرتا تھا۔ اس نے غریبوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی تھی جو گجر فاؤنڈیشن کے نام سے مشہور تھی، جس کے بارے میں خانپور کے بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور الیاس گجر نے پنجاب میں اپنی دہشت کو برقرار رکھا۔ بہت ہی کم عرصے میں اس نے بہت سے بڑے سیاستدانوں سے تعلقات قائم کیے، جن میں بہت سے وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء بھی شامل تھے۔ اس نے اس وقت ایک سیشن جج پر بھی حملہ کیا جب سیشن جج نے اسے 7 سال کی قید کی سزا سنا دی تھی۔ یہ سزا اسے ایک جھوٹے مقدمے میں سنائی گئی تھی۔ سیشن جج پر حملہ کرنے کے بعد یہ کچہری سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت وفاقی حکومت نے بھی ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی تھی، جس میں الیاس گجر کو پولیس مقابلے میں مروانے کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد پولیس کے ساتھ آرمی نے بھی الیاس گجر کو گرفتار اور مارنے کے لیے آپریشن کیے اور بالآخر آرمی نے اسے خیبر ایجنسی میں ایک گاؤں کے اندر مقابلے میں قتل کر دیا۔ اس طرح الیاس گجر کی تاریخ زندگی کا اختتام ہوا۔ جب یہ قتل ہوا تو اس کے بیٹے فہد گجر کی عمر 19 سال تھی۔ فہد گجر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کل جیل میں اپنی 4 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس نے 2 سال پہلے 3 لوگوں کو ایک جوئے کے اڈے پر قتل کر دیا تھا۔ فہد گجر بھی بہت سے لوگوں میں اپنا خوف بٹھانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا اکٹھا کر کے ویڈیو بناتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔